اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 19ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کے غضب آمیز تعصب سے بھر گئے، الوا ایک طرف ڈال دی اور ہارون علیہ السلام سے سب معذرت دریافت کیا۔ اللہ سے واقف ہوتے ہی آپ نے رب کریم سے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 19 جو کہ آیات 152 سے 157 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جنہوں نے بچڑا پرستی کی، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں۔ وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں افتراء پردازوں کو۔ بنی اسرائیل کی بچڑا پرستی کی مثال کو سامنے رکھ کر اس قانون کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے اپنا تعلق دنیاوی چیزوں کے ساتھ قائم کر لیتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، چاہے اس کی شکل شخصیت پرستی ہو، جاہ پرستی ہو، دولت پرستی ہو، اگر کوئی بھی شکل ہو، اس کا انجام قانون ربی کے مطابق اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اسی طرح جو کوئی بھی خود سے کوئی بات بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اسے بھی ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعدھا وآمنوا، پھر تائب ہو جائیں اس کے بعد اور ایمان لے آئیں۔ ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ البتہ وہ لوگ جو ایک حد تک برے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کی تلافی کرتے ہیں، اپنے سمت کو درست کر لیتے ہیں اور پھر سے وہ غلطی نہیں دہراتے، اللہ تعالیٰ جو کہ اپنے مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سامان مغفرت مہیا فرما دیتے ہیں اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب ساقط ہوا غضب موسیٰ علیہ السلام کا، اٹھا لی الواح۔ وفی نسختہ ہدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، اور اس میں نسخہ جات ہدایت اور رحمت کے واسطے ان کے جو اپنے رب کی ہیبت میں رہتے ہیں۔ سقط تھم گیا، فروغ ہو گیا، وسکالڈ نسخاتہ لکھا ہوا دیر انسکرپشن، یرہبون ہیبت میں رہتے ہیں، ریمین ان آ۔ شرک اور توبہ کے قانون کی وضاحت کے بعد خطاب کا رخ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف لوٹ رہا ہے اور ایک نہایت اہم نقطے کی وضاحت بیان فرمائی ہے جس کا تعلق غصے کے ساتھ ہے۔ غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی یہ طرز ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ شورا
آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، اور وہ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں اور فحاشی سے، اور جب انہیں غضب آئے مغفرت کر دیتے ہیں۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ غصے کی حالت میں بہت سے نیورون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان وقتی طور پہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں کیے گئے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 150 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے، انہیں بچڑے کی پوجا کرتے دیکھ کے انتہائی غصے کا شکار ہو گئے، اور جو الواح ان کے پاس تھی ان کو ایک طرف رکھ دیا، یعنی ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دوبارہ ان کی توجہ ان الواح کی طرف گئی جن پہ رب کریم کی طرف سے ہدایت اور رحمت کے نسخے درج تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مرد ہماری میقات کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب انہیں پکڑ لیا ایک سخت زلزلے نے، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، کہا اے میرے رب، اگر آپ چاہتے ہلاک فرما دیتے انہیں اس سے پہلے اور مجھ کو بھی۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا آپ ہلاک فرمائیں گے ہمیں بوجہ اس کے جو فعل کیا ہم میں سے کچھ نادانوں نے؟ عطا بڑائی کی بنیاد پہ چن لیا، چوز آن دی بیسس آف گڈنس۔ 70 ایجایا مجھ کو بھی، می۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اپنے رب کریم سے ملاقات کا ذکر کیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے رب کو دیکھنے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، جس کی ایک جھلک ہمیں سورہ البقرہ آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 میں ملتی ہے۔ جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں مانیں گے تجھے حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو بالکل اپنے سامنے، تو آد بوچا تم نے کڑک نے اور تم دیکھتے ہی رہ گئے، پھر باز کر دیا ہم نے تمہیں بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت مذکورہ میں بیان شدہ تفصیل کے مطابق بحکم ربی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں لے کے مقرر کردہ وقت اور جگہ کے لحاظ سے چلتے۔ ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کی کہ اگر آپ چاہتے تو قوم کے نادانوں کی بچڑا پرستی کے جرم میں ان لوگوں کو آپ پہلے ہی ہلاک فرما دیتے۔ آیت جاری ہے، ان ہی الا فتنتک، نہیں تھی یہ مگر آپ کی آزمائش، تو ذل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، بھٹکنے دیتے ہیں اس سے جس کو آپ چاہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بس مغفرت فرما دیں ہمارے اور رحم فرمائے ہم پہ۔ وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بہتر مغفرت فرمانے والے۔ پہلا انڈرلائن لفظ فطرہ، ایک فتنہ، ایک آزمائش آپ کی طرف سے۔ غافرین، پیشگی سامان حفاظت مہیا کرنے، آپ پرووائڈنگ پریکاشنری مینز۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی کہ ہمارے رب، اس قوم کا غسالہ پرستی میں مبتلا ہو جانا آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور آپ کا یہ قانون ہے کہ جو لوگ بھٹکا رہنا پسند کرتے ہیں آپ انہیں بھٹکنے دیتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں آپ ان کے لیے ہدایت کا سامان کر دیتے ہیں۔ در حقیقت آپ ہی سچے دوست ہیں،
مہربانی فرما کے ہمارے لیے مغفرت کا سامان پیدا فرما دیں اور ہم سب پہ رحم فرمائیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور لکھتے ہیں ہمارے لیے اچھائی اس دنیا میں اور آخرت میں، بے شک ہم نے ہدایت پکڑی آپ کی۔ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، فرمایا میرا عذاب ڈالتا ہوں اسے جو آشا کرے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت کی وسعت میں ہر شے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، سو میں نے لکھ دیا ان کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا طریقہ اپناتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خود نہ ہم نے راہ پکڑی، we took guidance، اسی کو میں ڈھال دیتا ہوں، I afflict، اچھا میں چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید دعا کی کہ ہم آپ ہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، برائے کرم ہمارے لیے اس دنیا میں اور اس کے بعد کے تمام مراحل میں اچھائی اور بہتری لکھ دیں۔ رب کریم نے جو اگر اس قانون کو بیان فرما دیا کہ میری رحمت ہر شے پہ چھائے، غلطی کی سزا قانون مکافات کے مطابق ہے، اور اس سزا کا مقصد تکلیف دینا نہیں بلکہ اس مرض کا علاج ہے۔ جیسے کسی بھی موذی بیماری سے جان چھڑانے کے لیے بعض اوقات کڑوی گولیاں، ٹیکے اور بعض اوقات آپریشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ رحمت عامہ ہر ایک کے لیے ہے، لیکن وہ لوگ جو ہر قسم کی برائیوں سے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں، مخلوق خدا کی بھلائی میں پیش رہتے ہیں اور رب کریم کی نشانیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ خصوصی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی، جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا، یہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، امر فرماتے ہیں انہیں معروف کا اور منع فرماتے ہیں انہیں منکرات سے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور حلال فرماتے ہیں ان کے لیے طیبات اور حرام فرماتے ہیں ان پر خبائث، وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیہم، اور اتارتے ان پر سے ان کے بارے گراں اور بندشیں جو ان پہ ہیں۔ امی سے مراد ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جس نے معاشرے سے ظاہراً کوئی علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کے پاس سارا علم اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ پڑھے لکھے نہ تھے بالکل غلط ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 اور سورہ الحدید آیت نمبر 25 کے مطابق تمام نبیوں اور رسولوں پہ کتابیں اتری۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے مطابق تمام انبیاء اکرام سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ ان کے پاس ایک رسول آئے گا جو ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ اب اگر وہ رسول پڑھا لکھا نہیں تو اس کتاب کو کیسے پڑھتا اور کیسے اس کی تصدیق فرماتا؟ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی جس کا ذکر سورہ الحق میں ہے اور کہا گیا اقرا یعنی پڑھ، تو آپ خود بتائیے ایک ان پڑھ بھلا کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اسی طرح سورہ العنکبوت آیت نمبر 38 میں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا دونوں چیزیں جانتے تھے۔ واقعہ ادابیہ پہ غور کر لیں، اگر آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو معاہدے کی شرائط کو پڑھنا کیسے نہ پڑھتے؟ ان حقائق کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے نظریات رکھنا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا انڈرلائن لفظ ہے مکتوبہ،
لکھا written. تیسرا انڈرلائن لفظ ہے یضع، وہ وضع کرتا ہے، اتارتا ہے، ریلیفس. اسرا، ان پر عائد پابندیاں، بندشیں، مصروفیات، وہ حدود و قیود، انگلش میں آپ کہیں گے بائنڈنگس. اور آخری انڈرلائن لفظ ہے اللہ، ان کی بیڑیاں. غلط سے مراد وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی کو پابند کر دیا جائے، باندھ دیا جائے یا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. یہ کوئی عہد بھی ہو سکتا ہے، معاہدے کی کوئی شرائط بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ کسی طرح کی بیڑیاں، آپ بائنڈر بھی کہہ سکتے ہیں اور شیکلز بھی کہہ سکتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تمام مخلوقات اور تمام زمانوں کے لیے. آپ کا ذکر مبارک تمام آسمانی کتب میں موجود ہے. تمام انبیاء کرام آپ کی رحمت سے مستفید ہوتے رہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی اتباع کرنے والوں کو سب سے پہلے ایسی تمام چیزیں جو نوع انسانی کے لیے خیر اور بڑائی کا موجب ہیں امر فرماتے ہیں. دوسرا، ایسی تمام چیزیں جو نوع انسانی کے لیے کسی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں ان سے منع فرماتے ہیں. تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ لوگ ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رہ سکیں. نمبر 4، لوگوں نے اپنے کسب کی بدولت جو بھارے گراں اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، آپ کمال مہربانی سے ان کو اتارتے ہیں. اور آخری بات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو ایسی تمام بندشوں سے نجات دلاتے ہیں جو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری نفسانی اور روحانی ترقی میں حائل. آیت جاری ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. تو جو ایمان لاتے ہیں ان پہ اور ان کی عزت افزائی کرتے ہیں اور ان کی نصرت کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرتے اس نور کی جو نازل ہوا ہے ان کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے. اثر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. آنر جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں، اپنی زندگیوں کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتے ہیں، آپ کے مشن کے فروغ کے لیے عملی اور علمی جدوجہد کرتے ہیں، قرآن کریم کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کے احکامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ لوگ فلاح پا جاتے ہیں. اور فلاح پانے کا مطلب اپنے مقصد تخلیق کو پا لینا. ایک مختصر خلاصہ اس حقوق کا، جو کوئی بھی اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اپنا تعلق دنیاوی چیزوں کے ساتھ قائم کر لیتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور اس کا انجام قانون ربی کے مطابق اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. البتہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ میری رحمت ہر شے پہ چھائے، لیکن غلطی کی سزا قانونی مقافات کے مطابق ہے، اور اس سزا کا مقصد تکلیف دینا نہیں بلکہ بہتری ہے. رحمت عامہ تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جو لوگ برائیوں سے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں اور رب کی نشانیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ خصوصی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تمام مخلوقات اور تمام زمانوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔